السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ چیپٹر نمبر 12 جادوگروں کا الیکشن کے بارے میں پڑھیں گے، سوال و جواب حل کریں گے۔ اور میں نے ابھی تک آپ لوگوں کے لیے چیپٹر نمبر 1 سے لے کر 11 تک کمپلیٹ کر دیا ہے، تو اگر آپ لوگوں نے پچھلا ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو ویڈیو دیکھیں اور اسے یاد کریں، اور اگر ویڈیو اچھا لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑ جائیں۔ میں آپ لوگوں کے لیے ڈیلی لیسن وائز سوال و جواب کو حل کرتا ہوں اور آپ کے لیے اپلوڈ کرتا ہوں، تو آپ ہمارا ساتھ دیں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کے اسی طرح سے ڈیلی ہر چیپٹر کا سوال و جواب ملتا رہے گا اور آپ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ اوکے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایک لائن میں جواب دیجیے۔ سوال نمبر 1 ہے، کرشن چندر کی مشہور کتابیں کون سی ہیں؟ کرشن چندر جو ان کے مصنف ہیں تو جادوگروں کا الیکشن کا، تو ان کی مشہور کتاب کون سی ہے؟ تو ان کی مشہور کتاب ہے شکست، ہم وحشی ہیں، ہوائی قلعے، ایک گدھے کی سرگزشت اور الٹا درخت وغیرہ ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، سبق جادوگروں کا الیکشن مصنف کے کس ناول سے لیا گیا ہے؟ یہ سبق جو ہے جادوگروں کا الیکشن مصنف کے کس ناول سے لیا گیا ہے؟ تو جواب ہوگا کرشن چندر کے ناول الٹا درخت سے لیا گیا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، مجمع کیا نعرہ لگا رہا تھا؟ جواب ہوگا الہ الدین کو ووٹ دو، الہ الدین زندہ باد، یہ لوگ نعرے لگا رہے تھے۔ سوال نمبر 4 ہے، الہ الدین کس کا بیٹا تھا؟ جواب ہوگا الہ الدین ایک غریب درزی کا بیٹا تھا۔ سوال نمبر 5 ہے، جن نے الہ الدین سے کیا کہا؟ جواب ہوگا جن نے کہا بتاؤ الہ الدین کیا حکم ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، بینڈ باجا کس کے ساتھ تھا؟ جواب ہوگا جادوگر سلیمانی ٹوپی والے کے پاس بینڈ باجا تھا۔ سوال نمبر 7 ہے، اس کہانی میں آدمی غائب کیسے ہو جاتا ہے؟ جواب ہوگا اس کہانی میں آدمی ٹوپی پہن کر غائب ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 8 ہے، پہلے آدمی نے تیسرے جادوگر سے کیا مانگا؟ جواب ہوگا تیسرا بولا ہمیں اپنے گاؤں میں ایک ہسپتال چاہیے۔ مختصر جواب لکھیے۔ سوال نمبر 1 ہے، یوسف نے کیا دیکھا؟ جواب ہوگا یوسف نے دیکھا کہ لوگ بھوکے نظر آ رہے ہیں، ان کے کپڑے بوسیدہ اور تار تار ہیں، پھر بھی وہ خوش ہیں۔ تو یہ آپ کا پہلا سوال کا جواب ہوگا۔ دوسرا سوال ہے، الیکشن میں کون کون حصہ لے رہا تھا؟ جواب ہوگا الیکشن میں الہ الدین، دوسرا جادوگر سلیمانی ٹوپی والا، اور تیسرا وہ جادوگر جو کاغذ سے لوگوں کو جادو دکھا کر اپنی طرف متوجہ کراتا تھا۔ سوال نمبر 3 ہے، چراغ سے جن کیسے برآمد ہوا اور اس نے کیا کہا؟ جواب ہوگا الہ الدین نے چراغ کو اپنے ہتھیلی سے رگڑا اور فوراً ایک جن ہوا میں اڑتا ہوا نظر آیا اور کہنے لگا الہ الدین کیا حکم ہے؟ الہ الدین نے کہا میں شہر کے بے گھر لوگوں کے لیے عالیشان محل بنانا چاہتا ہوں، ذرا ایک محل تو لا کر دکھا دو۔ سوال نمبر 4 ہے، سلیمانی ٹوپی پہن کر آدمی کیا کیا کر سکتا ہے؟ جواب ہے سلیمانی ٹوپی پہن کر آدمی غائب ہو سکتا ہے، جہاں چاہے گھوم سکتا ہے، پوری دنیا کو سیر کر سکتا ہے، وہ جہاں چاہے بغیر ٹکٹ کے جا سکتا ہے اور اسے کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ اس ٹوپی کو پہن کر بڑے بڑے راز معلوم کر سکتا ہے، اس ٹوپی کو پہن کر وزیر بن سکتا ہے۔ آگے ہے سوال نمبر 5، جادوگر نے یوسف کو حقیقت پسند کیوں کہا؟ جواب ہوگا جادوگر نے یوسف کو حقیقت پسند کہا کیونکہ جادوگروں کا سارا راز کھل گیا اور حقیقت کھل کر سامنے آ گیا، اس لیے یوسف کو حقیقت پسند کہا۔ تفصیل سے جواب لکھیے۔ سوال نمبر 1، جادو کے محل کی تفصیل بیان کیجیے۔ جواب ہوگا الہ الدین نے اپنے جن کی مدد سے ایک عالیشان محل دکھایا۔ ایک لمحے میں جن اپنے ہاتھ پر ایک عالیشان 7 منزلوں والا چمکتا ہوا محل لیے حاضر ہوا۔ لوگوں کی نگاہیں اس خوبصورت محل کی طرف کھینچی چلی گئیں۔ محل کے دروازے کھلے تھے، کھڑکیاں کھلی تھیں، محل کے اندر روشنیاں جگمگ جگمگ کر رہی تھیں۔
खूबसूरत कालीन और सोफे बिछे हुए थे। मेज़ों पर तरह तरह के फल चुने हुए थे। पुलाव, मतंजन, जर्दे, क़ोरमे, तरह तरह की सब्जियां, फालूदे, फिरनियाँ, शरबत, आइसक्रीम घूमती हुई मेज़ों पर रखी हुई लोगों को नज़र आ रही थी। तो ये सवाल नंबर 2 है, अपनी ज़मीन पर कुआं मांगने वाले को कागज़ पर क्या क्या नज़र आ रहा था? जवाब होगा, कागज़ पर यकायक बंजर खेतों के बीच में एक कुआं नज़र आया। कुएं पर रेहट चलने लगा, पानी फव्वारे की तरह निकलकर खेतों को सैराब करने लगा। आदमी के चेहरे पर रौनक आ गई। उसने देखा उसकी बीवी झोपड़ी से बाहर निकली। बीवी ने मुस्कुराकर खाविंद की तरफ देखा और भागते हुए ऐलान कर रहा था, मुझे मेरा कुआं मिल गया। तो ये कागज़ पर उसे नज़र आ रहा था। दर्ज झेल जुमलों में किसने किससे कहा? भाई क्या माजरा है, ये किसने कहा, किससे कहा? यूसुफ ने एक आदमी से कहा। इलाहुद्दीन क्या हुक्म है? जीन ने इलाहुद्दीन से कहा। ज़रा एक महल लाके दिखा दो, इलाहुद्दीन ने जिन से कहा। असली जादू तो मेरे पास है, जादू की टोपी वाले ने लोगों से कहा। तुम्हें कागज़ पर कुछ नज़र आता है? यूसुफ ने जूते वाले आदमी से कहा। सबक की मदद से सही लफ्ज़ का इंतखाब करके झेल के जुमलों को मुकम्मल कीजिए। वह सोने की देव की जागीर थी। वह सोने की देव की जागीर थी। मैं एक दर्जी का बेटा हूँ। जीन अपने महल समेत गायब हो गया। यह सुलेमानी टोपी का जादू है। यह सुलेमानी टोपी का कमाल है। यह सुलेमानी टोपी का कमाल है। हमें अपने गांव में एक अस्पताल चाहिए। मुझे तो सफ़ेद ही नज़र आता है। तो आप इसे भर सकते हैं। तो ये था जादूगरों का इलेक्शन का सबक, जो आपको सवाल और जवाब हल किया गया। अगर आप पूरी तरीके से वीडियो देखे होंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो आप इसे 1 से 2 बार ज़रूर दोहराएं, और अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर अपने कॉपी में लिख सकते हैं तो लिख कर प्रैक्टिस करें, ताकि आपको लिखने का भी प्रैक्टिस हो और उससे याद भी हो जाए। चलिए इंशाल्लाह फिर दूसरे वीडियो में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।